بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ڈاکٹر خالد مسعود گوندل وائس چانسلر بات کر رہا ہوں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی بر صغیر کا ایک تاریخی ادارہ ہے جس نے اپنے 160 سال مکمل کیے ہیں، اور اس کے ساتھ اٹیچڈ 7 ہسپتال ہیں، جس میں جو بڑا ہسپتال ہے وہ میو ہاسپٹل ہے، اور اس کے علاوہ 6 اور ہسپتال ہیں۔ آج کل کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہے، اور اس میں ان اداروں کا سب سے اہم رول ہے۔ اور جو میو ہاسپٹل ہے یہ مین ہب ہے جس میں میکسیمم اس وقت پازیٹیو اور سسپیکٹ پیشنٹ ہیں، جو کل کی تاریخ میں یعنی منڈے 13 اپریل کو جو ٹوٹل پیشنٹ ہمارے پاس رپورٹ کیے گئے ان کی تعداد 382 تھی، اور جو داخل مریض تھے وہ 167 تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 44 پیشنٹ ایسے ہیں جو صحت یاب ہو کے یہاں سے ڈسچارج ہو گئے۔ اب کل میں نے خود پرسنلی اپنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیسن کے ساتھ اور کچھ پروفیسرز کے ساتھ ان تمام مریضوں کی تیمارداری کی، اور 45 کے قریب مریض تھے، جس میں نارتھ سرجیکل اور ایسٹ میں 25+20 جن سے میرا انٹریکشن ہوا، اور اللہ کا شکر ہے ان مریضوں کا فیڈ بیک بہتر تھا، ادویات مل رہی تھیں، کنٹینٹڈ تھے، مطمئن تھے، کیئر ٹھیک کی جا رہی تھی ان کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری حکومت ہے اس کا بھی بہت رول ہے، پوری سپورٹ ہے۔ میڈیکل پروفیشن جو ہیں وہ فرنٹ لائنز کے جو سپاہی ہیں، ہمارے پروفیسرز، ہمارے کنسلٹنٹ، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہماری پیرامیڈکس، تمام اس وقت تندہی سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، یہ تمام ایک ٹیم کے طور پہ اس جو وبائی مرض ہے اس کے تدارک کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ اور میں نے جب مریضوں سے انٹریکٹ کیا تو اس میں کچھ فارنرز بھی تھے، انہوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا، اور کل منڈے 30 اپریل کو یہ میڈیا پہ بھی بات آئی کہ مریض مطمئن ہیں، اور آج منگل ہے 14 اپریل، ابھی میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں، چیف ایگزیکٹو اور ایم ایس سے میری ملاقات ہوئی، کچھ پی پی کی ڈونیشنز آئی تھی، میں ہینڈ اوور کر کے آیا، اور یہ ایک مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ قوم بحیثیت قوم اس بیماری کے تدارک کے لیے 24/7 کوشاں ہیں۔ جہاں ہمارے میڈیکل پروفیشن، جہاں ہماری انتظامیہ اس میں شب و روز مصروف ہے، اس میں خاص طور پہ مینشن کروں گا فوج پاکستان، جس انداز میں ہر انسٹیٹیوشن میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ 71 کا چیلنج، 65 کا چیلنج، یہ تو وارز تھی، اس کے علاوہ اس ملک کو کتنے چیلنجز آئے، ہر چیلنج پہ صف اول پہ ہمارے افواج پاکستان اور ہمارے فوجی بھائی موجود تھے۔ اور اچھی بات یعنی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سپورٹ کر رہے ہیں، وینٹیلیٹرز کی ڈونیشنز، باقی ڈونیشن، اور ان کے اپنے چہروں پہ ماسک ہیں، اپنے آپ کو کا وہ اظہار بھی نہیں کر رہے، اور ایک بیک اپ جو ہے سپورٹ ہے جس انداز میں، اور اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور میرا تو اپنا بیٹا فوج پاکستان میں اس کا LOC پہ خدمت سر انجام دے رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بحیثیت قوم ہمیں مشکور ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے وہ کم ہے جتنی ہم کر سکیں فوج پاکستان کے لیے، میڈیکل پروفیشن کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اور بحیثیت قوم ہمیں انشاءاللہ جب ایک اس چیلنج کو ہم فیس کریں گے تو اللہ نے چاہا کہ پاکستان کے حالات ایک بہت اچھے انداز میں ایک آؤٹ کم ہوگا، اور ایک اچھا جو ہے انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی۔ اب جہاں تذکرہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسباب جو ہے ان کو بہترین انداز میں ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، اور اسباب ہم کر بھی رہے ہیں، اسباب کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہم اس انداز میں کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز میں میو ہاسپٹل میں راؤنڈ کے بعد کل رات ساری سوچتا رہا، اور اب جب یہ ہسپتال سے میں آیا تو پھر میرے ذہن میں کچھ ایسے خیالات آ رہے تھے
جو میں تھوڑا سا ایک شیئر بھی کرنا چاہ رہا تھا اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے. آپ اونٹ کو باندھ کے توکل کریں، یہ بھی ہے. لیکن ایک چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کے ساتھ جو مسبب الاسباب ہے، جو اللہ پاک کی ذات ہے، ان کو راضی کرنا، وہ ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جب اللہ راضی ہو گئے تو سب کچھ ہو گیا. مجھے چند ایک واقعات اس وقت یاد آ رہے ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں گورنمنٹ کالج کا جب اسٹوڈنٹ تھا تو ایک مجلس میں بیٹھا تھا، وہاں ایسے ہی ذہن میں آیا کہ بھئی یہ ہم کیوں نہیں اسباب کو یوز کرتے، استعمال کرتے. تو اس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ اسباب کو استعمال نہ کریں، اسباب کو استعمال کریں لیکن اسباب کو ارباب نہیں بنانا. یہ سارے اسباب استعمال کرتے ہوئے جو یقین ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ ان اسباب میں اللہ برکت ڈالیں گے اور انشاءاللہ یہ کام اس انداز میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آج سے 2 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں اولیاء مقبول جان آخرت کی بات کر رہے تھے، دین کی بات کر رہے تھے، اعمال کی بات کر رہے تھے. اولیاء مقبول جان صاحب سے میری کوئی بہت زیادہ دوستی نہیں، مجھے تعارف کرایا ڈاکٹر آصف محمود جاہ جو ہمارے کسٹم کے سینئر آفیسر ہیں، انہوں نے تعارف کرایا. لیکن ان کی باتوں نے مجھے ایموشنل کر دیا کہ جس انداز میں ایک بیوروکریٹ اعمال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی طرف بھی ضرور توجہ دینی چاہیے کہ تمام اسباب کو اختیارات کرتے ہوئے جو اعمال ہیں اس میں یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ اس میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اور آج کل لاک ڈاؤن کا دور ہے، نمازوں کا گھروں میں اہتمام کرنا، فارغ اوقات ہیں واٹس ایپ پہ بیٹھ جاتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے، ہم استغفار اور دعائیں کیوں نہیں مانگتے. اور پھر ایک بات ضرور سوچئے گا، جیسے اعمال جاتے ہیں ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہمارے معاملات کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا ہمسایہ کیا کھانا کھا کے سویا ہے کہ نہیں سویا. اور ہم بطور ڈاکٹر جب مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا عیادت کی نیت ہوتی ہے، خدا کو خوش کرنے کی نیت ہوتی ہے، یا کچھ فائنانشل انسینٹیو ہوتے ہیں. حدیث کا تو مفہوم ہے کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے، جتنے ہاتھ اتنی نیکیاں ملیں گی. مریض کا عیادت کو جائیں گے، شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے. ان چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور آج کل ماشاءاللہ مخیر حضرات ڈونیشنز بھی دے رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر جو اپنی زندگی ہے، یہ اللہ نے بہت بڑی ایک آزمائش ڈالی. اس آزمائش سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، لیکن اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. بدلنا اس انداز میں ہوگا کہ جو خالق جس نے پیدا کیا وہ جو چاہتے ہیں زندگیاں اس انداز میں ہماری گزرنی چاہیے. اگر جیسے پہلی ہی زندگی تھی اور اس آزمائش کے بعد ایسی ہی زندگیاں ماضی گزرتی رہیں تو زندگی 60 70 100 سال میں ختم ہو جائے گی. پھر آخرت کی نہ ختم ہونے والی لمبی زندگی ہے، وہاں بھی سامنا ہے، یہ قبر ہے، یہ حشر ہے، یہ پلسرات ہے، یہ سارے معاملات ہیں. ابھی تو ایک کرونا وائرس ہے، ان کا بھی سامنا کرنا ہے، ان کی تیاری کے لیے بھی اللہ نے ہمیں اب وقت دیا ہے، تو ہمیں اس کا بھی سوچنا ہے. اور جو اسباب کے ساتھ اعمال ہیں ان کا اہتمام، اس کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی آپ کی حفاظت ہو گئی، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے اور پھر ان حالات میں جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کا اہتمام کرنا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور اس کے ساتھ ایک سب سے بڑی چیز وہ ہے استغفار. یہ وقت ہے استغفار کا. میں نے یہ کتاب لکھی ہے مشاہدات اور تاثرات کے نام سے. اس میں میرا وقت گزرا ہے کچھ عرصہ حج کے سفر میں، ایک وقت کے ولی کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا. جس انداز میں انہوں نے استغفار کا تذکرہ کیا
وہ جگہ جگہ میں نے ان کے یہ اقوال لکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یا ایسے ہی ہم نے ان سے تذکرہ کیا کہ جی امت پہ ایسے حالات آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ اللہ کے اوامر کو رسول اللہ طریقے سے پورا کرنا سیکھو. پھر ہمیں استغفار کی کثرت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو ہم پہ ترس آ جائے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا استغفار کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شفیق ذات کریم کی شفقت متوجہ ہو جائے، اور ہمیں ایسا استغفار نصیب ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہمارا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ایسا ہو جائے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں، اپنی طرف سے، خاندان کی طرف سے، امت کی طرف سے. اور دوسرا، میں ایک مرتبہ یہ ہمارے ربیع الاول کا فنکشن تھا، مولانا تشریف لائے ہوئے تھے، تو اتنی حوصلہ افزا میں نے بات سنی. فرمانے لگے کہ اے لاہور والوں، اگر ایک لاہور والا اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کا خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے، اور ایک لاہور والا ایسا گناہ نہیں کر سکتا، اتنے گناہ کیسے کرے گا؟ اتنے گناہوں کے باوجود جب ایک مرتبہ وہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے. آج یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ پاک ایسے معاف کریں گے کہ جیسے وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایکسل پہ پوری شیٹ بنائی ہے، ڈیلیٹ کا بٹن دبایا، سب شیٹ ختم ہو گئی. تو استغفار کرنے سے وہ گناہ بالکل ایسے کہ جیسے کیے ہی نہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب ہم گھروں میں ٹھہرے ہیں تو گھروں میں اعمال، نمازیں، ذکر، اور پھر ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ موقع دے تو رات کو 2 بجے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں اور 2 آنسو گرا دیں اپنے لیے اور امت کے لیے دعا مانگ لیں. اور ایک آخر میں جو میں بات پھر دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کووڈ-19 کے اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیکل پروفیشن، ہماری انتظامیہ، فوج پاکستان جس طرح ایک قوم کی طرح متحد اور یکجان ہو کے لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں اچھی خبریں آ رہی ہیں، آئیں گی. آپ کے سامنے چین ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے. سارے اسباب کے باوجود جو حال ہے ہمارے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس قوم کا جذبہ ہے اور ان قوم کے ان اداروں کی کوشش ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس کوشش کے ساتھ کچھ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں جو رات کو اٹھ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. ان کے آنسو اور ان کے دل کا نمناک ہونا اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اسباب کے ساتھ یہ ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ زندگی اللہ نے تھوڑی دی ہے. زندگی ختم ہونے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی بھی اللہ نے جو تیاری کا موقع اب دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آزمائشیں جو آتی ہیں ان آزمائشوں میں جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ آزمائش میں بھی اللہ پاک عافیت کا معاملہ کرتے ہیں. تو آج یہ موقع ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اہل خانہ کو بھی متوجہ کریں، اور پھر جتنے محلے والے یا قوم ہیں ان کو متوجہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف جائیں گے. آگے رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ آ رہا ہے اس میں جس طرح حکومت کی انسٹرکشن ہو ان پابندیوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی انفرادی عبادات اس طرح کریں کہ اللہ راضی ہو جائیں اور پاکستان کرونا فری پاکستان ہمیں مل جائے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابی نصیب فرمائے. جزاک اللہ.